السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا، تو یہ جذبات احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے بیمار ہو اور باپ اس کے علاج کے لیے توجہ ہی نہ دے؟ اسی لیے انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ایک انسان کے بیوی بچے یہ سب مل کر ایک گھرانہ بنتے ہیں، پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج دنیا آباد ہے۔ تو اس طرح مل جل کر رہنے کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہے تو کھٹکتے ہیں، انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان اوور ایکسپیکٹ کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس پر رنجش ہو جاتی ہے۔ کبھی دوسرے کے کسی بیہیویئر یعنی رویے کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاوا رہتا ہے۔ شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ کبھی تو آپس میں سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کبھی گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نام فساد ہے، اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے۔ آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہو؟ کہیں بہن بھائی میں رنجشیں، کہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان رنجشیں، کہیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے، اور کہیں پر پڑوسی اور پڑوسی کے جھگڑے، اور دفتروں کی حالت تو بتانے کے قابل ہی نہیں، جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ پروفیشنل جلسی اس قدر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے بڑھاتا ہے، دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دفتروں کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں یا غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔